چنیوٹ میں مہنگائی اور بلوں میں اضافے کے خلاف تاجر تنظیمیں سراپا احتجاج، انجمن تاجران عوامی محاذ اور سراپا مارکیٹ کے عہدیدار شریک، شرکاء کا بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا مطالبہ۔ ہم اس موقع پر حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو پیغام دیتے ہیں کہ جتنے اس وقت عوام متوسط طبقہ دکھی ہے، پریشان ہے، ان کے حال پہ رحم کریں، ان کے مسائل سنیں۔ یہ آپ کا قانونی شرعی اخلاقی حق ہے، بصورت دیگر پھر عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی۔ احمد پور سیال میں بجلی بلوں کے خلاف مرکزی انجمن تاجران کا احتجاجی مظاہرہ، بل جلا دیے، تاجر، وکلا، صحافیوں، سول سوسائٹی کی کثیر تعداد شریک، انجمن تاجران کی ریلی، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی وکلا برادری بھی سراپا احتجاج۔ چنیوٹ بار کی بجلی بلوں میں اضافے پر سول سوسائٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا بجلی کا میٹر اتارنے پر ڈکیتی کا مقدمہ درج کرائیں گے، ہم بجلی کی اصل قیمت کے علاوہ کوئی بل ادا نہیں کریں گے۔ بجلی کا بل قہر بن کر گر پڑا، کوٹا نہ ملنے پر 50 میں سے 25 فلور ملز بند، مہنگا خام مال لے کر چلانا ناممکن ہو چکا، چیئرمین فلور ملز مالکان قائمہ کمیٹی چیمبر شاہد ممتاز باجوہ نے کہا بد انتظامی بحران کو جنم دے رہی ہے۔ اس وقت پنجاب میں جو اوور 60% ملیں ہیں وہ بند پڑی ہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے انڈسٹری کا۔ اگر ایک مل بند ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 سے 70 فیملیوں کا جو ہے نا وہ روزگار متاثر ہوتا ہے۔ تو پنجاب حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کے پاس وافر گندم موجود ہے، یہ بینکوں کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی ہے خدا را اس سے نکلیں، آپ فوری طور پہ گندم کو ریلیز کریں۔ برآمدات میں کمی، ایکسپورٹرز کے حوصلے بھی جواب دینے لگے، مزدور کی امید بھی دم توڑنے لگی، ایکسپورٹرز مایوس، کہا مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ورکر تنخواہوں میں اضافے کے لیے جبکہ ہم کام بند کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے ڈی ایل ٹی ایل بند کر دیا، ریبیٹ بند کر دیا، جو سیل ٹیکس کے ریفنڈس ہیں وہ ہمیں آن ٹائم نہیں مل رہے۔ پرائسز جو ہمیں دینی ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے مطابق دینی ہے، ہمیں وہ کوئی ایکسٹرا پرائسز نہیں دے دیں گے کہ ہمارے ملک میں کرائسس ہے، ہمارے ملک میں انفلیشن ہے تو آپ ہم سے 10 سینٹ یا 20 سینٹ زیادہ لے لو۔ ان حالات میں ہمیں تو اپنی فیکٹری کی سروائیول وہ مشکل ہوئی بھی ہے، تو لیبر کا ہم کہاں سے افورڈ کریں گے؟ انہوں نے بھی ظاہری بات ہے اگر اپنا سروائیول کرنا ہے ان کی ویجز میں انکریز کرنا پڑے گا، اگر ویجز انکریز کرتے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے پاکستان میں آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں ڈارکنیس نظر آ رہی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میونسپل کمیٹی نے اپنی ملکیت 50% دکانوں کا 100% کرایہ بڑھا دیا، کمیٹی نے 461 دکانوں کے کرایوں میں اضافہ کیا، دکانوں کے کرایوں میں اضافے سے کمیٹی کو سالانہ 1.5 کروڑ کی آمدنی متوقع ہے۔ مہنگائی کی تپتی دھوپ میں عوام کے لیے ہلکی ہوا کا جھونکا، فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز آٹا اور چینی پہنچا دی گئی، آٹے کا تھیلا سبسڈی کے بعد 648 روپے میں ملے گا، فی کلو چینی 146 روپے میں دستیاب ہوگی۔ دریائے جہلم میں 18 ہزاری کے مقام پر طغیانی، لطیف شاہ، منڈے سعید، ماچیوال، بنڈا رشید پور، موزہ جبوانہ سمیت کئی دیہاتوں میں پانی داخل، فصلوں کو شدید نقصان، انتظامیہ نے 6 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ جھنگ کے بھکر روڈ کی تعمیر میں بجلی کے کھمبے، بڑی رکاوٹ، کام لٹک گیا، سڑک کی توسیع میں بجلی کے کھمبے رکاوٹ بن گئے، 55 کروڑ سے بننے والے بھکڑ روڈ کے کام کو بریک لگ گئی، مکین مشکلات کا شکار۔ لال پور ہاؤس کمشنر ڈی سی کیمپ آفس کی تعمیر و مرمت کے لیے 5 کروڑ 68 لاکھ کے فنڈ سرکار، بورڈ آف ریونیو نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے فنڈز مانگ لیے، ڈپٹی کمشنر کمپلیکس سمیت دیگر اسکیموں کے لیے 10 کروڑ کے فنڈز مختص ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن کے سرکاری کالجز کی تعمیر کے لیے 30% فنڈز جاری، محکمہ بلڈنگ کی جانب سے ترقیاتی کام سر انجام دیے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کا میٹرک نتائج پر سزا اور جزا کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ، ضلع بھر میں بہتر نتائج دینے والے اسکول سربراہان اور اساتذہ کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا، جبکہ ناقص نتائج دینے والے اسکول سربراہان اور اساتذہ کو محکمانہ سزائیں دی جائیں گی۔
محکمہ کسٹمز نے کاروباری طبقے کو ٹیکس ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم لاگو کرنے کے بعد دیگر تمام پروگرامز معطل کر دیے۔ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسیشن ریمیشن اسکیم، ایکسپورٹ اور یونٹ اسکیم اور مینوفیکچرنگ بانڈ اسکیمیں ختم کی گئی ہیں۔ فیصل آباد کے پرائیویٹ اسپتالوں میں مبینہ طور پر ناقص لینز ڈالنے کا انکشاف۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی نے صحت سہولت کار پروگرام کے تحت پرائیویٹ اسپتالوں میں آنکھوں کے آپریشن کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ جھنگ ڈسٹرکٹ بار کے آئندہ انتخابات بائیو میٹرک کے ذریعے کرانے کا حتمی فیصلہ۔ باڈی کی منظوری کے بعد بائیو میٹرک ڈیوائسز کی خریداری کی جائے گی۔ وکلاء کا بائیو میٹرک رجسٹریشن کا عمل تیز کرنے پر بھی اتفاق۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ شیخ نے فیصل آباد کے چلڈرن اسپتال میں میڈیسن پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ اسپتال میں پودا لگایا اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ ٹوبہ کے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا گوجرا کے تحصیل اسپتال کا دورہ، مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع کا تانیہ والا غلہ منڈی کا دورہ، کھاد ڈیلرز کی دکانوں میں یوریا اور ڈی اے پی کھاد کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ نرخ نامہ اویزہ نہ کرنے پر دکانداروں کو وارننگ جاری۔ شاہراہوں پر سیفٹی پروٹوکولز کی تعمیل لازم قرار۔ اوگرا ایس او پیز اور قوانین پر عمل ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور عوام کو آگاہی فراہم کی جائے گی۔ جھنگ میں ٹی بی کو کنٹرول کرنے کے لیے ون ونڈو کی سہولت شروع۔ ٹی بی کلینک پر مریضوں کے لواحقین کی بھی اسکریننگ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بریسٹ فیڈنگ کی آگاہی کی فراہمی جاری۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں سیمینار کا انعقاد۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود، ایم ایس کاشف باجوہ، محکمہ صحت کے ملازمین خواتین کو بھی آگاہی فراہم کی گئی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں فائنل پروجیکٹ ڈسپلے، وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر امین کا دورہ، ڈسپلے کا معائنہ کیا۔ ڈین ڈاکٹر عاصم محمود، انچارج وجاہت علی، تہمینہ افضل، فہیم طفیل اور دیگر اساتذہ نے بھی طلباء کے کام کو سراہا۔ چنیوٹ میں ڈی پی او عبداللہ احمد کی زیر قیادت انسداد منشیات آگاہی واک، ضلع بھر سے پولیس افسران اور اہلکاران کی شرکت۔ جھنگ میں انسداد منشیات کے حوالے سے پولیس کی آگاہی مہم شروع۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین میں سیمینار میں ڈی پی او ملک طارق محبوب سمیت دیگر پولیس افسران شریک ہوئے۔